ہم کہتے ہیں نبی پاک کا میلاد ہوا، جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب۔ جب ہم میلاد منا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی حضور خدا نہیں، حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو جو پیدا ہو، رب پیدا، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوتا، مالک تو ازلی ابدی شانیں رکھتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید بندے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان جب عقیدہ توحید والا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دنیا میں رب کی طرف بلانے آئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ جب انسان توحید والا ہو جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ سمجھتا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر، اس کی امیدیں بھی اللہ رسول سے، اس کی توجہات کا قبلہ بھی سارا ادھر ہی۔ تو حضور نے لوگوں کو عقیدہ دیا، مضبوط کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذہنوں کو پختگی عطا فرمائی۔ تو سب سے بنیادی چیز حضور کا جو احسان ہے وہ عقیدہ ہے۔ پھر بعض خاص طبقات پر حضور نے خاص احسان کیا۔ آج بھی پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کا، پوری دنیا کے اندر، اور بعض لوگ عورتوں کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم سڑکوں پہ آ جاؤ، معاذ اللہ، تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم معاذ اللہ بازاروں کی رونق بن جاؤ۔ عورتوں کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے حقوق کے تعلق سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی خاتون کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں تھا۔ عورت کا خامد اگر فوت ہو جاتا تو اپنے سسرال کے خاندان کی پراپرٹی بن جاتی معاذ اللہ، اور جس کے مرضی چاہے سپرد کر دیتے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسی کبھی رسمیں بھی پائی جاتی تھی کہ بعض عورتیں اپنے خامد کے ساتھ جل جانا مناسب سمجھتی تھی کہ بعد میں کوئی زندگی تو ہوگی نہیں، اور بیوہ خاتون اور طلاق یافتہ خاتون، اس کے بارے میں تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ خاتون بالکل سوسائٹی اور سماج کا حصہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قربان جائیں، یہ اعزاز میرے نبی پاک نے دیا ہے۔ حضور نے پہلی شادی ہی اس خاتون سے کی ہے جن کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا، اور خاتون کو حضور نے حقوق دیے، جائیداد میں حصہ دیا۔ کہا جو بیٹیوں کی بہنوں کی پرورش کر کے آئے گا اور اچھی پرورش کر کے انہیں روانہ کر دے گا، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضعیفہ ایک ضعیفہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ کمزور، یعنی صنف کے لحاظ سے کمزور نازک بچی ایک نازک ماں سے پیدا ہوئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جو اس کی پرورش کرے گا نا، اللہ قیامت تک اس کی مدد کرے گا۔